بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ٹھیک ہے خان صاحب، میرے پہلے اطمینان کے لیے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آسیہ کو کہاں رکھا گیا ہے، پھر میں آپ کو جیلانی تک پہنچاتا ہوں۔ اسے گرفتار کرنے کے بعد آسیہ کی رہائی میں آپ کے دین امان پر چھوڑتا ہوں۔ نہیں، سب سے پہلے آپ مجھے جیلانی کے ٹھکانے تک لے چلیں، میں تھانے سے گارد منگوا لیتا ہوں، اسے ساتھ لے کر ہم وہاں پہنچتے ہیں۔ نہیں جناب خان صاحب، پہلے آپ کو بتانا ہوگا کہ آسیہ کو آپ نے کہاں رکھا ہے۔ میں آپ کو اب تک بہت برداشت کر چکا ہوں ہاشم صاحب، یہ پستول ادھر رکھ دیں اور یہاں سے تشریف لے جائیں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ ایک دم تپ گیا، سگریٹ بڑے غصے سے ایشٹرے میں بجائی اور بلند آواز سے چیخا، کرم دین ادھر آؤ۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں نے پستول اس کے سینے سے لگا دیا۔ مجھے اس نے شاید میری آنکھوں سے جھانکتے میرے ارادے بانپ لیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ میں گولی نہیں چلاؤں گا۔ وہ ایک دم چیخا، کرم دین، اور یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ جو ہی وہ اٹھا میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر میں نے فوراً ہی اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے اس کی رگے احساس مل دی۔ وہ میرے ہاتھوں میں جھولا تو میں نے قالین پر گرا دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، اس کا زنگی کافور ایسا ملازم کرم دین آ گیا۔ میں نے اس وقت تک پستول جیب میں ڈال لیا تھا۔ جو ہی وہ داخل ہوا میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اوہ دیکھیں میاں جی، دیکھیں صاحب کو کیا ہو گیا، یہ ایک دم کھڑے کھڑے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اس کے تو اوسان خطا ہونے لگے، وہ جھک کر منان کی نبض دیکھنے لگا تھا۔ جاؤ پانی لاؤ، میں نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑ کر کمرے سے نکلا اور پلک جھپکتے میں پانی لے آیا۔ میں نے گلاس منان کے ہونٹوں سے لگایا، مگر وہ بیچارہ تو وہاں تھا ہی نہیں، وہ پانی کیسے پیتا۔ ان کی بیوی کو بلاؤ میاں جی، دیکھو تو انہیں کیا ہو گیا ہے۔ صاحب جی، ان کے بچے تو پرسوں سے گاؤں گئے ہوئے ہیں، ٹھہرے میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فون کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ نمبر گما ہی رہا تھا کہ میں نے بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے آگے بڑھ کر پلگ میں سے تار کھینچ کر الگ کر دیا۔ کیا ہوا؟ یہ تو خراب معلوم ہوتا ہے صاحب جی، کچھ کریں، ان کی حالت تو بہت خراب ہو رہی ہے۔ تم بھاگ کر کسی ڈاکٹر کو بلا لاؤ۔ کتنی دور جانا ہوگا تمہیں؟ وہ جی ڈاکٹر مختار ہے، ادھر مزانگ چنگی رہتا ہے، میں اسے بلاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم سائیکل پر نکل جاؤ، خدا خیر ہی کرے۔ پہلے بھی کبھی ایسا دورہ پڑا تھا انہیں؟ نہیں جی، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ پھر جاؤ، زیادہ وقت ضائع نہ کرو، میں ان کے پاس ٹھہرتا ہوں۔ یہ تو ایک دم چکرا کر بے ہوش ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ میں اس کے سامنے جان بوجھ کر منان خان کے بوٹ اتار کر اس کے تلوے سہلانے لگا۔ کرم دین بہت ہی گھبرا گیا تھا، وہ اسی وقت سائیکل پر بیٹھ کر باہر نکل گیا۔ وہ ابھی بڑی سڑک پر پہنچا ہی تھا کہ میں نے باہر نکل کر گلی کی پچھلی طرف سے گزرنے والی بڑی سڑک پر سے ایک ٹیکسی پکڑی اور اسے لا کر منان خان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ اب مشکل یہ تھی کہ منان وردی میں تھا۔ میں نے دوسرے کمرے میں گھس کر ایک الماری میں ٹنگی اس کی قمیض شلوار نکالی اور لے جا کر اس کو لیٹے لیٹے پہنا دی۔ یہ بڑا مشکل کام تھا، مگر میں نے اسے افراتفری میں کر ہی ڈالا۔ پھر میں نے اس کی وردی الماری میں رکھ کر اسے کندھے پر اٹھایا اور باہر لے جا کر ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ جلدی چل میرے یار، یہ میرے بھائی صاحب ہیں، پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے، بس انہیں جلدی کسی ہسپتال میں لے چل۔ اس نے فوراً ہی ٹیکسی سٹارٹ کی اور 50 میل کی رفتار پر وہ ہمیں وہاں سے لے اڑا۔ میری نظریں اس وقت گلبرگ کے ایک کلینک پر جمی تھی۔ وہاں میں ایک کمرہ عارضی طور پر لے کر منان کو 1-2 دن رکھ سکتا تھا۔ میں نے ٹیکسی ادھر موڑی اور کچھ ہی دیر بعد میں منان کو لے کر اختر علی ہسپتال جا پہنچا۔ وہ بھی ایک کلینک ہی تھا۔ میں ٹیکسی کو اس کے گیٹ کے اندر لے جا کر منان کو اتارنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ مجھے عمارت کے برآمدے میں سے ایک عورت تیزی سے
باہر آتی دکھائی دی۔ اسے میں پہلی ہی نظر میں پہچان گیا تھا، وہ ماجدہ تھی، وہ وہی ماجدہ تھی، وہی ماجدہ جس سے میں کنجا میں مل چکا تھا اور جو شگری کے مکان سے رات کے وقت مجھے سوتا چھوڑ کر فرار ہو گئی تھی۔ وہ برآمدے سے نکل کر ٹیکسی کی طرف بڑھی، اسے سواری کی ضرورت تھی۔ سورج اس وقت تک طلوع ہو چکا تھا۔ ماجدہ ٹیکسی کے قریب پہنچی تو میں نے ڈرائیور کی طرف سے اوٹ کر کے دونوں ہاتھ پھیلا کر چادر کو یوں کھول لیا کہ اب ڈرائیور نہ مجھے دیکھ سکتا تھا نہ ماجدہ کو۔ مجھے یوں ایک دم پر پھیلا کر سامنے آتا دیکھ کر ماجدہ ٹھٹکی اور جو ہی اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی اس کی آنکھیں حیرت کی فراوانی سے پھیلنے لگی۔ ماجدہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ جیلانی صاحب، میں تو آپ کو ڈھونڈ کر تھک گئی، آپ کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ کیوں جھوٹ بولتی ہیں آپ؟ خود آپ راہ میں چھوڑ کر بھاگ نکلی تھی، یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ میری ایک سہیلی یہاں داخل ہے، میں رات اس کے پاس بیٹھی رہی، بہت بیمار ہے بیچاری، میں اس کے لیے کچھ چیزیں لینے جا رہی تھی۔ اس سہیلی پر لعنت بھیجیں اور مجھے اپنے گھر لے چلیں۔ کہاں رہتی ہیں آپ؟ میں نے اسے ٹیکسی سے دور لے جا کر کہا۔ میں ادھر شاہ نور اسٹوڈیو کے قریب رہتی ہوں، ملتان روڈ پر۔ تو پھر چلیں ٹیکسی میں بیٹھیں، مجھے ابھی آپ کے گھر جانا ہے، ایک بہت ضروری کام ہے مجھے آپ سے۔ وہ کچھ ہچکچائی مگر پھر بولی، اچھا چلیں، مگر کوئی گڑبڑ کی بات تو نہیں ہے بھی اور نہیں بھی، ساری بات میں آپ کو گھر چل کر بتا دوں گا، جلدی کریں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے لیے ٹیکسی میں جا بیٹھا۔ چل بھائی، ادھر تو کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے، تو اب ہمیں ادھر ملتان روڈ پر لے چل۔ میں نے ڈرائیور سے کہا۔ میں منان کے پاؤں کی طرف پچھلی نشست پر بیٹھ گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہی اس کا علاج کر دیں، میں نے ڈرائیور کی سوالیہ نظروں سے بچنے کے لیے کہا۔ ماجدہ دہشت زدہ سی ہو گئی تھی، پچھلی سیٹ پر لمبے تڑنگے منان خان کو یوں بے ہوش دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی تھی اور وہ سمجھ گئی تھی کہ میں اسے ایک نئے چکر میں ڈال رہا ہوں۔ اس کا گھر بڑی سڑک کے قریب ہی تھا۔ اس کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے ٹیکسی رکوائی تو میں نے منان خان کو ٹیکسی سے نکال کر کندھے پر ڈال لیا۔ گیٹ ایک بوڑھی عورت نے کھولا، سامنے چھوٹا سا 10 فٹ چوڑا صحن تھا، اس کو عبور کر کے ماجدہ نے مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا۔ وہاں 2 بیڈ بچھے تھے۔ میں نے منان کو بستر پر ڈالا تو وہ بولی، آپ پہلے اس ٹیکسی والے کو فارغ کرائیں۔ یہ کہہ کر وہ منان کی نبض ٹٹولنے لگی۔ میں نے تیزی سے باہر نکل کر ڈرائیور کو 20 روپے تھمائے اور پھر گیٹ بند کر کے اندر چلا آیا۔ ہمارے لیے ناشتہ تیار کرو، ماجدہ نے باہر صحن میں کھڑی ملازمہ کو کھڑکی میں سے پکار کر کہا۔ وہ عورت فوراً ہی عمارت کے اندر چلی گئی۔ یہ مکان آپ نے خریدا ہے؟ نہیں، ابھی تو میں یہاں کرایہ دار ہوں، ویسے میرا ارادہ ہے کہ میں اسے خرید لوں، مالک 2.5 لاکھ مانگ رہا ہے۔ ہوں تو یہ ٹھاٹ ہیں گویا۔ یہ کون ہے؟ یہ بھی ایک درویش خدا مست ہے، خاکی ہے کہ نوری؟ نہ خاکی نہ نوری بلکہ ناری ہے۔ یہ کہہ کر میں نے مختصر الفاظ میں منان کے بارے میں ساری بات بتا دی۔ اس کا رنگ ہلدی ہونے لگا۔ آپ نے سخت حماقت کی ہے، آسیہ کا پتہ کسی اور طریقے سے بھی معلوم کیا جا سکتا تھا۔ میں سارے حربے استعمال کر چکا ہوں، ان لوگوں نے اسے کسی خفیہ جگہ پر منتقل کر دیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ بے علاج مر جائے گی۔ وہ اس پر تشدد کریں گے تو وہ کیسے سہ سکے گی؟ مگر مجھے آپ نے خواہ مخواہ مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور ہمیں بہت ہی شبہ کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ سوچتا ہوگا کہ آپ نے اس آدمی کو اس مکان سے اٹھا کر ادھر کیوں پہنچا دیا؟ یہاں کون سا علاج مل سکتا ہے اسے؟ کوئی ہسپتال تو نہیں ہے یہ؟ زیادہ باتیں مت بنائیں ماجدہ، میں خود افراتفری کا شکار ہو رہا ہوں۔ ڈرائیور کو صرف اپنی مزدوری سے غرض تھی، وہ میں نے اسے دے دی۔ اب میں یہاں کیا کروں؟ میں یہاں اکیلی نہیں رہتی ہوں، میرے ساتھ نصیر صاحب بھی رہ رہے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ایک صاحب ہیں، وہ فلموں میں کام کرتے ہیں، وہ اب آنے ہی والے ہوں گے۔ میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ کیا آپ نے اس سے شادی کر لی ہے؟ نہیں، وحید سے جان چھوٹے تو میں کچھ سوچ سکوں۔ کیا اس مکان میں نصیر صاحب کا بھی حصہ ہے؟ کیا کرایہ دیتی ہیں آپ اس کا؟ نہیں، اس کا کرایہ 500 روپیہ ہے اور وہ میں خود ادا کرتی ہوں۔ تو پھر وہ کس حیثیت سے رہ رہا ہے؟ میں تنہا عورت ہوں جیلانی صاحب، یہ بات آپ بول رہے ہیں؟ اچھا، تو وہ آپ کا محافظ بھی ہے اور خدمت گار بھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنی سستی ہو جائیں گی۔ آپ مجھے غلط نہ سمجھے، مجھے بہرحال کسی نہ کسی کو ساتھ
रखना ही था। आपको पता है आहू ने आप पर उसकी अलमारी से हीरे खाने का इल्जाम लगाया है। वो कहता है कि उनकी मालियत 22 लाख रुपए थी। हो सकता है कि वो दुरुस्त कह रहा हो, क्योंकि मैंने सिर्फ चंद दाने बेचकर 1.5 लाख रुपया हासिल किया था। वो वाकई कीमती हीरे हैं। बहरहाल वो हीरे कल आपको वापस कर दूंगी। इन्हें वहां से चुराकर आपने मेरे लिए जबरदस्त मुसीबत खड़ी कर दी। आहू मेरी जान का दुश्मन हो रहा है और मेरे सिवा इस शहर में आपको और कोई नहीं पहचानता है। आपकी मुश्किल का अंदाजा है मुझे, मगर आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने सिर्फ 4 दाने बेचे थे, बाकी मेरे पास महफूज हैं। कल आप मुझसे ले लें। ठीक है, कल आप वो हीरे मुझे वापस दे दें, मैं आहू को लौटा दूंगा। अभी तो आप इस नसीर को यहाँ से भगाएं, क्योंकि मैं यहाँ आपके साथ ठहरना चाहता हूँ। मैंने निहायत संजीदगी से कहा। मैं उसे मजबूर नहीं कर सकती, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। ये बात आप मेरे सामने इतनी दिलेरी से कह रही हैं। आप जानती हैं कि मेरे साथ आपने क्या वादा किया था। मुझे मालूम है, मगर आपके साथ कोई कहाँ रह सकता है। आपका न घर न घाट, न आपकी जिंदगी का कोई भरोसा। आप ठीक कहती हैं। कहाँ है वो नसीर साहब इस वक्त? वो रात भर स्टूडियो में रहते हैं, 10-11 बजे दिन को वापस लौट आते हैं। मुझे एक अलग कमरा दे दें, मैं मन्नान को वहाँ रखूंगा। इससे मुझे बहुत कुछ पूछना है। मेरी माने तो इसे यहाँ से ले जाएं, वरना आपकी वजह से हम भी मुसीबत में फंस जाएंगे। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतनी बदल जाएंगी। बहरहाल अब तो मजबूरी है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। ये कहकर मैंने कमरे का जायजा लिया। सामान वहाँ बड़ा ही मुख्तसर था। यही हाल दूसरे 2 कमरों का था। मकान में एक ड्राइंग रूम भी था, मगर वो भी बस खाली खाली नजर सा आ रहा था। उसने मेरे साथ घूम फिर कर मुझे अपना सारा मकान दिखा दिया तो बोली, देखा आपने, यहाँ एक भी कमरा महफूज नहीं है। जी हाँ, देख रहा हूँ। बहरहाल आप अभी स्टूडियो जाएं और नसीर को लेकर 2 दिन के लिए कहीं दफा हो जाएं, समझी हैं? आप अपनी ये मनहूस सूरत मुझे 2 दिन तक आप नहीं दिखाएंगी। मैंने बड़े ही गजबनाक लहजे में कहा। आप नाराज हो गए, अपनी माजदा से भी नाराज हो गए। ये कहकर उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वो बड़ी रसान से मुस्कुरा रही थी, यूं जैसे मेरे गुस्से ने उसे दहला दिया हो। और क्या करूं, आप वो पहली सी माजदा ही नहीं रही हैं। इतनी बेगाना तो आप कभी भी नहीं थी। आप फिक्र न करें, मैं नसीर को 2 दिन के लिए कराची या किसी और जगह भेज देती हूँ। कोई बहाना कर दूंगी उससे। हाँ, यही बेहतर है। मैं बस 2 दिन यहाँ रहूंगा। मुझे इससे मालूम करना है कि आसिया कहाँ है। मुझे यकीन है कि वो किसी भी अस्पताल में दाखिल नहीं है। जब ये होश में आ जाए तो इसके सामने मुझे आप हाशिम खान के नाम से पुकारें। मैंने उसे यही बताया है। ठीक है, आए नाश्ता कर लें, फिर मैं स्टूडियो चली जाऊंगी। अच्छा हुआ आप उसे अपना असली नाम नहीं बताया। हम दोनों ने एक ही मेज पर बैठकर नाश्ता किया। वो किसी गहरी सोच में गुम थी और मुझे इसका ये रवैया देखकर सख्त तैश आ रहा था। इसने मुझे बिल्कुल ही कोई अहमियत नहीं दी थी, फिर भी वो मुझसे कोई बात छुपा नहीं रही थी। वो उन हीरों के बारे में ला इल्मी का इजहार भी कर सकती थी, मगर मान ही गई कि हीरे इसने वहां से उठाए थे। उनमें से जो उसने बेच दिए थे उनके बारे में भी इसने सच सच बता दिया था, और मैं नहीं समझता था कि वो सब कुछ इसने खौफ के जेरे असर किया था। नाश्ते से फारग होते ही वो अपनी मुलाजमा फामा को साथ लेकर बाहर निकल गई। मैंने मकान के तमाम दरवाजे अंदर से बंद करके मन्नान की मुश्कें कसकर इसको होश में लाने की तदबीरें शुरू कर दी। कोई 20 मिनट बाद उसने आंखें खोल दी। मुझे सामने देखकर उसकी आंखों में ऐसा तहयर उतरा कि बाई दो शायद। कहिए क्या हाल है खान साहब, अब तबीयत कैसी है आपकी? तुम्हारी ये जुर्रत, ये कहकर उसने एक बड़ी गलीज गाली मुझे दी। बोला, ये कहाँ ले आए हो तुम मुझे? उसने गर्दो पेश को बगौर देखकर कहा, ये मेरा घर है खान साहब, आप मेरे लिए बहुत ही काबिले एहतराम हैं। मुझे सिर्फ ये बता दे कि आसिया को कहाँ रखा गया है तो मैं आपको छोड़ दूंगा, वरना मेरा ये पिस्तौल बे आवाज चलता है। मैं तुम्हें कुत्तों के आगे डाल दूंगा। हाशिम खान, तुम मुझे नहीं जानते हो शायद। मुझे मालूम है खान साहब, मगर वो मेरी मामूजात बहन का मामला है। मैं मर जाऊंगा मगर कुछ नहीं बताऊंगा। तुम समझते हो मैं कोई यूं ही समटी का मादू हूँ। मैं बदतरीन हालात में भी असूलों पर समझौता नहीं कर सकता। मुझे मालूम है आप बहुत बड़े हैं खान साहब, मगर ये
میری ماموزاد بہن کا سوال ہے، مجھے سختی پر مجبور نہ کریں۔ میں نے بڑے جمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگلنے لگیں۔ وہ اپنے ہاتھ پشت پر بندے دیکھ کر تلملا رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں نے پائنتی سے باندھ دیے تھے اور وہ پلنگ پر اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کی پشت کے ساتھ میں نے ایک بڑا سا گاؤ تکیہ لگا دیا تھا۔ بدن اس کا ایک لحاف سے ڈھکا تھا۔ بظاہر اسے کوئی تکلیف نہیں تھی اور میں اسے کوئی غیر ضروری تکلیف دینا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور پائنتی سے بندے پائیں رسیوں سے چھڑانے لگا، مگر وہ گرا بہت مضبوط تھی۔ اس زور آزمائی سے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں نے سگریٹ سلگا کر گہرا کش لیا اور اس کا جلتا ہوا حصہ اس کی کلائی سے لگا دیا۔ اس کے منہ سے دبی دبی چیخ نکلی، مگر پھر وہ بھی اس نے دبا لی۔ کلائی پر چھالا سا نظر آنے لگا تھا۔ اگر آپ نے تعاون نہ کیا تو مجھے ہاتھ سخت کرنا پڑے گا خان صاحب۔ وہ گندی گالیاں بکنے لگا۔ بولا، میں کسی قیمت پر تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ وہ لڑکی کہاں ہے۔ کیا وہ کسی ہسپتال میں ہے؟ نہیں، ہم اس کے نوکر نہیں کہ اس ملکہ کو ہسپتال کی عیاشی مہیا کریں۔ کیا وہ شاہی قلعے میں ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہاں ہے۔ تم جو چاہتے ہو کر لو۔ اس کے ارادے کی پختگی نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں نے بڑے حربے آزمائے۔ 2 گھنٹے تک میں اسے مختلف طریقوں سے منہ کھولنے پر مجبور کرتا رہا، مگر وہ ارادے کا ایسا دنی آدمی تھا کہ اس نے بالکل ہی کچھ نہ بتایا کہ آسیہ کو انہوں نے کہاں رکھا ہے۔ میں یہ کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا کہ بلا شبہ وہ قول و فعل کا پکا سچا آدمی تھا۔ وہ اپنے محکمے کے لیے ایک بے مثال افسر تھا۔ میں نے جب دیکھا کہ اس پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہوتا اور اپنی جگہ اٹل کھڑا ہے، حالانکہ اس کے بدن کے کئی نازک اور سخت حصوں کو میں زخمی کر چکا تھا، مگر اس کی بے پناہ قوت برداشت نے مجھے یہ احساس دلا دیا کہ اس پر غالب نہیں آ سکوں گا۔ 10:30 بجے اچانک بڑے دروازے پر دستک ہوئی۔ معلوم ہوا کہ ماجدہ واپس آ گئی ہے۔ اس کی ملازمہ فاما بھی اس کے ساتھ تھی۔ فاما کو باورچی خانے کی طرف بھیج کر ماجدہ میرے کمرے میں آ گئی۔ اس نے منان کی وہ خستہ حالت دیکھی تو بڑے روکھے لہجے میں بولی، یہ سراسر زیادتی ہے، میں یہ ظلم اپنے گھر میں نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ میں اس گھڑی پاگل ہو رہا تھا۔ اتنا ہی اس پر رحم آتا ہے تو اس سے پوچھیں کہ انہوں نے میری بہن کو کہاں رکھا ہے۔ یہ بتا دیں گے، مگر اس طرح نہیں۔ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، میں ان سے خود پوچھ لوں گی۔ آپ انہیں پریشان نہ کریں۔ میری آنکھوں میں ابلتے غصے کو دیکھ کر وہ بڑی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میری گان گرج کا اس پر اچھا اثر ہوا تھا۔ سختی سے تو کام نہیں ہوتا ہے ہاشم صاحب، آپ یہ کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں میں اسے پسند نہیں کرتی۔ آپ خود کوشش کر دیکھیں، اگر اس نے منہ نہ کھولا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آسیہ کو اسی نے گرفتار کیا تھا اور اسی نے اسے کسی جگہ بند کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تیش میں نہ آئیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے رومال سے منان کے ہونٹوں سے بہتا خون صاف کیا۔ پھر اس نے اس کے الجھے ہوئے بال اپنے ہاتھوں سے درست کیے۔ لحاف کو ٹھیک طریقے سے اس کے اوپر دے کر اس نے اسے پہلو کے بال اس طرح لٹا دیا کہ اس کا سر گاؤ تکیے پر ٹک گیا۔ چند ہی لمحوں بعد اس نے منان کو پانی کا گلاس دیا۔ بولی، آپ یہ پانی پی لیں اور میری مانے تو آسیہ کا پتہ انہیں بتا دیں۔ آپ کا اس میں کیا حرج ہے؟ یہ اسے وہاں سے رہا تو نہیں کروا سکتے۔ پولیس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس نے پانی پیا اور بولا، مجھے یہی حکم ملا ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا جائے۔ متعلقہ تھانے کے لوگوں کو بھی علم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ مگر آپ جانتے ہیں، ماجدہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، میں نے اسے اسپیشل اسٹاف کے DSP کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ کیا نام ہے اس DSP کا؟ اس کا نام فرحاد شنواری ہے۔ اسے معلوم ہوگا کہ وہ لڑکی کہاں ہے۔ منان نے اب کی بار ماجدہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ماجدہ کی محبت کے 2 بول اس پر اثر کر گئے تھے اور وہ اس کی طرف بڑے ہی ممنون انداز سے دیکھ رہا تھا۔ میں ماجدہ کو کمرے سے باہر لے گیا۔ دیکھیں، اسے آپ سنبھال کر رکھیں، میں فرحاد شنواری کا پتہ کرتا ہوں۔ اس سے مل کر ہی میں اس آدمی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں اور شنواری صاحب سے مل لیں۔ رشوت سے کام چلے تو مجھ سے 50,000 روپیہ لے جائیں، میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بڑے سے پرس میں سے 10,000 کی 5 گڈیاں نکال کر مجھے دے دیں۔ اس کے پرس میں اب بھی ڈھیر ساری گڈیاں موجود تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی رقم لے کر لوٹی ہے۔ میں
ان گڈیوں کو تحیر امیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا وہ میرے خیالات کا جائزہ لے کر بولی، یہ روپے رکھ لیں، یہ آپ ہی کے ہیں، آپ ہی کی دعا برکت کا نتیجہ ہے، میں آپ ہی کے لیے بینک سے لائی ہوں، مجھے یقین تھا کہ آپ کو ضرورت ہوگی۔ میں نے وہ روپے شلوار کے نیچے پہنی پتلون کی جیب میں ڈال لیے۔ مجھے اعتراض کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی، بڑا مال تھا اس مال زادی کے پاس۔ نصیر صاحب کا کیا بنا؟ وہ ابھی تک نہیں آئے؟ میں نے اس کے قریب ہو کر پوچھا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹ گئی، بولی میں نے انہیں ایک ضروری کام کے لیے پشاور بھیج دیا ہے، 5-6 دن سے پہلے وہ نہیں آئیں گے، اتنے میں آپ کسی نتیجے پر پہنچ ہی جائیں گے۔ ہاں یہ بہت اچھا کیا ہے آپ نے، میں اسے پچھلے کمرے میں ڈال دیتا ہوں، اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیں۔ ممکن ہے آدمی جھوٹ بول رہا ہو، میں شام کو واپس آؤں گا تو پھر اس سے بات کروں گا، اس کی نگرانی آپ کے ذمہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسے ادھر ڈال دیں، میں اس کمرے کی کنڈی لگا دوں گی۔ وہ اب پہلے ایسی سراسیمہ نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے منان کو مکان کے پچھلے کمرے میں ایک پلنگ پر ڈال کر اس کے جکڑ بند اور مضبوط کر دیے اور پھر اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا تاکہ وہ شور نہ مچا سکے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں باہر نکلا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر گنگا رام ہسپتال جا پہنچا۔ میں اس سلسلے میں آبی سے مشورہ کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ وہ اس وقت تک ہوش میں آ چکا تھا اور پہلے سے اس کی طبیعت بہت بہتر نظر آتی تھی۔ ڈاکٹر اسے دیکھ کر اور اس کے زخم پر اپنی پٹی لگا کر واپس جا چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی آبی بولا، آ بھائی جگہ کدھر چلا گیا تھا تو؟ مجھے یہاں پھینک کر وہ نرس محمدی بیگم مجھے نہ بتاتی تو میں چکرا ہی گیا تھا، وہ آسیہ ہی کا پتہ کرنے گیا تھا یار، اگر معاملہ سیدھا ہوتا نظر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی اس روز کی کاروائی اسے بتا دی۔ وہ مسکراتا رہا۔ جب میں چپ ہوا تو وہ بولا، یار آدمی تو بہت تیز ہے مگر یوں ہوا میں کب تک تلوار چلاتا رہے گا؟ وہ منان تجھ سے سچ نہیں بول رہا، آسیہ کو اس نے ہی کسی عقوبت خانے میں ڈال رکھا ہے، اسی لیے تو میں اس کی کپڑ چھان کر رہا ہوں مگر وہ کچھ بکتا ہی نہیں ہے اور تیرا ایک ٹائر الگ پھٹا پڑا ہے۔ وہ ہنس دیا، بولا یہ بھی تیری ہی نوازش ہے میرے یار، شکر کر اس داؤد نے ہمیں بچا لیا ورنہ تو ہماری لاشیں بھی وہ غائب کر دیتے۔ یہ لے یہ اخبار پڑھ، تیرے کارناموں کا اس میں ذکر ہے، مجھے ایک ہاکر دے گیا تھا، یہ اچھا اسپتال ہے یار، تو بھی ادھر ہی داخل ہو جا۔ میں نے اخبار اس کے ہاتھ سے جپٹ لیا، اس کو پڑھ کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان دیہاتیوں نے عرفان کی لاش کو جلنے سے بچا لیا تھا اور وہ اس کی آگ بجھا کر اسی وقت پولیس کے پاس جا پہنچے تھے۔ پولیس نے عرفان کو پہچان لیا تھا اور انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ کسی نے اس کا پیٹ چاک کر کے اس کا ایک گردہ نکال لیا تھا اور اب پولیس مختلف ہسپتالوں، کلینکوں اور ڈاکٹروں سے پوچھتی پھر رہی تھی کہ عرفان پر کس نے نشتر چلایا تھا۔ انہوں نے بخاری کلینک سے آسیہ کی برآمدگی کا ذکر نہیں کیا تھا، اس کے بارے میں کوئی خبر اخبار میں موجود نہیں تھی، حالانکہ وہ بہت اہم خبر تھی۔ انہوں نے ہمارے پولیس مقابلے کی خبر بھی چھپا لی تھی، اس کا بھی ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پولیس نے ایک اور قسم کا رویہ اختیار کر لیا تھا اور اب وہ ہر قیمت پر مجھے گرفتار کرنے پر تل چکے تھے۔ عین ممکن ہے کہ پولیس کی سبکی اور بدنامی کے ڈر سے راوی دریا پر ہمارے مقابلے کی خبر انہوں نے عمدن اخفا میں رکھی ہو۔ بہرحال معاملہ کچھ بھی تھا، نہایت ہی پیچیدہ ہو چکا تھا۔ اس میں راوی دریا پر ہمارے پولیس مقابلے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آبی نے کہا، ہاں یہ بڑی حیرت کی بات ہے، وہ لوگ کہیں سونگتے یہاں تک نہ آ پہنچے۔ اللہ مالک ہے یار، تمہارا علاج بھی بہت ضروری ہے۔ ہاں وہ تو ہے مگر ہماری قسمت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے جیلانی، ہم سخت گردش میں ہیں۔ میرا نام محمد افضل ولد محمد شبیر لکھوایا تھا تم نے یہاں، اور کیا کرتا میں، اپنا اصل نام تو ہم کہیں بھی ظاہر نہیں کر سکتے۔ یہ اچھا کیا تھا تم نے، مگر جب وہ محمدی بیگم افضل صاحب کہتی اندر آئی تو میرا اس سے زبردست قسم کا ڈائلاگ ہو گیا۔ وہ میرے سامنے یہاں پلنگ کے قریب آ ٹھہری اور بولی، جناب آپ کا نام افضل ہی ہے نا، آپ بولتے کیوں نہیں؟ میں تو بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا یار، بہت پلی ہوئی لڑکی ہے وہ محمدی بیگم۔ میں نے اس سے کہا، جناب آپ کو دیکھ کر کوئی بولنے کے قابل کہاں رہتا ہے؟ وہ ہنس دی، بولی آپ بہت شریر ہیں، محمد افضل نام ہے نا آپ کا؟ جی افضل کہاں، میں تو
असफल हूँ, असफल अल साकिलीन वाला असफल। ओह नो सर, आप तो बहुत अच्छे हैं, इतने हैंडसम, इतने स्मार्ट और इतने तगड़े, आपको ये जख्म कैसे लगा? वो मेरी रान खोलकर पट्टी देखने लगी। एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, मैं उछलकर सड़क पर लगे लोहे के जंगले पर गिरा और एक सलाख मेरी रान में घुस गई। बस इतना सा अफसाना है मेरा। ये अफसाना है, पकड़ा नहीं आपने उस कार वाले को, उसने पट्टी की गिरा खोल दी। अब देखे ना जी, आदमी किस किस को पकड़ सकता है, उसे पकड़ूं कि आपको? आपने भी तो मुझे जख्मी कर दिया है। मैंने उसे छेड़ा, वो एकदम तान कर सीधी खड़ी हो गई और अपनी राशिदा जुल्फों को झटका देकर बोली, मुझे तो आप बख्श ही दें तो अच्छा है जनाब मोहम्मद अफजल फजूल साहब, जरा सीधे होकर पट्टी बंधवा लें। यार जिलानी, इस लड़की पर मुझे प्यार आने लगा था, अब तो वो चली गई। तूने नहीं देखा उसे? बहुत खूबसूरत है वो, तुझे हरा हरा सूझ रहा है बच्चे, और मेरी जान पर बनी है। लानत भेज, 2 घड़ी तो कोई ख्वाब देख लेने दिया कर मुझे। तू अगर अफरा तफरी ना मचाता और वो डॉक्टर अजरा बंदे की पुत्र होती तो ना वो आसिया को बुखारी क्लिनिक भेजती और ना ये मुसीबत खड़ी होती। अब मैं उसे कैसे रिहा करवा सकूंगा? मैं जरा चलने फिरने के काबिल हो जाऊं तो फिर ये मुश्किल भी हल कर लेंगे। इस मनान को बहरहाल तुम बांध कर रखो, जरा फाके दो इसको। ये पुलिस वाले भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और तू कहता है कि वो माजिदा उसे पानी पिला रही थी। हाँ यार, वो तो बहुत हमदर्दी दिखा रही थी उससे। एक तो उस औरत को मुझे समझ नहीं आई, अब वो अपने किसी नए दोस्त नसीर के साथ वहाँ बैठी है। उसने मुझे 50,000 रुपया भी दिए थे, ये देख। अच्छा, बहुत अच्छा किया ये उसने, हमें रुपए की अशद जरूरत थी। अपना खजाना तो तूने दरिया बुर्द कर दिया था, मैं क्या कर सकता था यार? वहाँ तो अपनी जान के लाले पड़े थे, तेरा पहिया अलग पंक्चर हो रहा था। मैं तो बस 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगा। ये हाथी का जख्म है, ये तेरी जेबें भी भरी गई हैं, क्या है इनमें? ये 1 लाख रुपया है प्यारे, मैंने अजरा से हंदरवा लिया था। मैंने कहा कि बंदे की पुत्र, तूने जब काम पूरा नहीं किया तो पूरी रकम कैसे ले लेगी हमसे? गुड आदमी तो बहुत काम का है जिलानी, ये बहुत अच्छा किया। वो इसकी किसी भी तरह हकदार नहीं थी। मेरा ख्याल है कि पुलिस इस तक जरूर जा पहुंचेगी। हो सकता है, मगर उसने चालाकी की के डलू साहब की मुलाजमा को उसने चलता कर दिया। वो अगर आसिया के साथ होती तो पुलिस उससे सब कुछ मालूम कर लेती। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।